السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ سامعین، آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شریف صاحب، جو تاجپور کے رہنے والے تھے، سابرکانٹھا، جن سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی تھی، جیسا ان کا نام ہے مولانا شریف صاحب، ایسے ہی وہ شریف الطبع تھے۔ بہت ہی نیک اور صالح تھے، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اسباق بھی پڑھاتے تھے اور اللہ کے دین کی محنت بھی کرتے تھے۔ اگر ان کو عاشق رسول کہا جائے تو بھی مناسب ہوگا۔ حضرت کا انتقال ابھی 2-4 دن پہلے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آپ کو ان کا ایک واقعہ بتاؤں۔ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمبوسر ہاسپٹل میں داخل تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی مفتی ارشد صاحب سے، جو وہاں ہاسپٹل سنبھالتے ہیں۔ مفتی احمد صاحب دیولا کے صاحبزادے ہیں۔ مفتی ارشد صاحب کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں آپ کو ایک امانت دے رہا ہوں، آپ اس کو موقع کے اعتبار سے میرے وارثداروں تک پہنچا دینا۔ تو مولانا شریف صاحب نے مفتی ارشد صاحب سے یہ کہا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں مدینہ گیا، اور جب میں مدینہ پہنچا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبی چوڑی جماعت ہے، اور آپ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ شریف کا استقبال کرو، شریف آ گیا۔ اس بنیاد پر اگر ہم مولانا کو عاشق رسول کہیں تو بھی مناسب ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ایسے نیک تھے یہ ہمارے استاد محترم مولانا شریف صاحب تاجپوری۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے۔ سامعین، ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس بڑی بیماری ہوتی ہے، کسی کے پاس چھوٹی بیماری ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیماریوں سے پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم ان بیماریوں سے کیسے بچیں؟ ایک نبوی نسخہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن شہد چاٹے گا تو اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، وہ بڑی آفت اور بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اتنا آسان نسخہ ہے، مہینے میں 3 دن یہ کام کرنا ہے۔ وہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ ہر مہینے کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ کو کرتے ہیں، آئندہ مہینے اسی تاریخ کو کریں۔ اگر آپ 10 تاریخ، 11، 12 تاریخ کو کرتے ہیں، آئندہ مہینے اسی تاریخ کو کریں۔ کل ملا کر کے مہینے میں 3 دن آپ کو یہ کام کرنا ہے، شہد چاٹنا ہے۔ عام طور پر شہد ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو ہم خرید لیں۔ شہد جو اصلی ہوتا ہے، جس کی جان پہچان کر کے اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو بتا کر کے اچھا والا شہد خرید لیں، اور آپ خود بھی روزانہ مہینے میں 3 دن چاٹیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ شہد دیں، وہ بھی ہر مہینے 3 دن استعمال کریں، تو انشاءاللہ کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ کام آپ کریے، انشاءاللہ ہر بڑی بیماری سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔
سامعین، آپ سے گزارش ہے میرے لیے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریے. اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.